شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مختلف اسلامی روایات، مستند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تفسیری اقوال کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ تاریخ انسانیت میں کم از کم 4 ایسے جلیل القدر اور معتبر انبیاء کرام گزرے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی خاص حکمت اور قدرت کاملہ کے تحت ابھی تک ظاہری موت سے ہمکنار نہیں فرمایا اور وہ زندہ حالت میں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اہل ایمان کے لیے باعث حیرت بھی ہے اور اللہ کی بے پایا قدرت پر ان کا یقین کو مزید پختہ بھی کرتا ہے۔ تاہم یہاں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان 4 برگزیدہ نبیوں کو کہاں اور کس حال میں رکھا ہوا ہے اور وہ کب تک اس دنیاوی یا کسی اور جہاں میں حیات رہیں گے اور ان کی اس طویل زندگی کا مقصد اور حکمت کیا ہے۔ پہلے نبی جنہیں اللہ پاک نے جسمانی موت سے محفوظ رکھا اور جن کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور قرب قیامت دوبارہ نزول کا ذکر خود قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کیا ہے، وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرزمین فلسطین پر اپنی نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو انہوں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں بالخصوص بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سچے دین اور اس کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو یہودی قوم سے تعلق رکھتے تھے اپنی مذہبی کتابوں میں یہ پیش گوئی پڑھ چکے تھے کہ اللہ کا ایک عظیم نبی آئے گا جو یہودیوں کے اس وقت کے مسخ شدہ دین اور ان کی دنیاوی بالادستی کے لیے چیلنج بنے گا۔ اسی خوف اور حسد کی پیش نظر یہودی علماء اور سرداروں نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ایک مضمون منصوبہ بنا لیا۔ آپ مسلسل یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے، انہیں معجزات دکھاتے رہے، مگر ان کے دلوں پر شقاوت کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اپنی گمراہی جہالت پر ہی مصر رہیں گے، تو ایک دن آپ نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کے سچے دین پر ایمان لائے گا۔ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 خوش نصیب لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم مسلمان اللہ کے فرما بردار ہوئے ہیں اور امید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں کی اکثریت نے اس دعوت حق کو قبول نہ کیا اور اپنے کفر و انکار پر قائم رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا ایک نہایت پختہ اور منظم منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک شخص جس کا نام بعض روایات میں توتیانوس یہودا اسخریوتی کے حوالے سے بھی مختلف روایات میں بتایا جاتا ہے کو مقرر کیا تو وہ آپ کو دھوکے سے قتل کر دے۔ جب یہ شخص آپ کے حجرے یا مکان کے پاس آپ کو گرفتار کرنے یا قتل کرنے کی نیت سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے بندے عیسیٰ کو یہودیوں کے ناپاک عزائم سے بچا کر عزت و تکریم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ امین فرشتہ اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو بعض روایات کے مطابق وہاں آپ کی ملاقات اپنی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام سے ہوئی اور امین فرشتہ اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو بعض روایات کے مطابق وہاں آپ کی ملاقات اپنی والدہ، یہ سارا پڑھ چکی ہوئی ہوں، آپ کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا اماں جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ جس وقت آپ کو زمین سے آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 33 سال تھی۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نورانی بادل یا اپنی حفاظت میں آسمان پر لے گئے، مگر باہر کھڑے یہودی سازشی اس شخص توتیانوس
کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ کافی طویل انتظار کے بعد جب وہ اندر سے نہ آیا تو وہ سب کے سب آپ علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ اور حلیہ بالکل آپ جیسا بنا دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا یا سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ ششدر رہ گئے کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، مگر جسمانی ساخت یا دیگر علامات اس شخص کی ہیں جسے ہم نے بھیجا تھا، یعنی توتیانوس کی۔ وہ یہ ناقابل فہم ماجرا دیکھ کر شدید الجھن کا شکار ہو گئے اور کئی گروہوں میں تقسیم ہو کر آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل بھی ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت میں اس پورے واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اللہ الغالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور وہ شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، یعنی قرآن و سنت کی پیروی کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی عیسائیت کی موجودہ عقائد کا بطلان کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اس کی حرمت کو نافذ کریں گے، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ تقریباً 7 برس، بعض روایات میں مختلف مدت بھی ہے، تک دنیا میں قیام فرما کر اللہ کے سچے دین اسلام کو غالب اور عام کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، پھر آپ طبی طور پر وفات پائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور آپ کو مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر گنبد خضرا کے سائے میں روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ناپاک ہاتھوں سے قتل نہیں ہونے دیا، بلکہ انہیں زندہ و سلامت آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لہٰذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے اور وفات پا گئے، وہ قرآن و حدیث کی صریح تعلیمات کی بنا پر دائرہ اسلام سے باہر ہے اور وہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دوسرے جلیل القدر نبی جنہیں اللہ پاک نے اکثر علماء و صوفیہ کے نزدیک حیات دائمی یا ایک بہت طویل عمر عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ان کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ اس وقت دنیا میں دوبارہ یا زیادہ نمایاں طور پر تشریف لائیں گے یا فعال ہوں گے جب دجال اپنا فتنہ پھیلانے اور گمراہی و جہالت کو عام کرنے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان فتنوں کے دور میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے اور حق کی رہنمائی کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر کے والد ایک عظیم بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی وسیع سلطنت اور بادشاہت کا وارث بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر کو دنیا کی اس عارضی بادشاہت اور شان و شوکت سے کوئی رغبت نہ تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے بظاہر ناراض ہو کر شاہی محل اور تمام آسائشیں ترک کر دیں اور کسی ویرانے یا جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہیں ان کو کوئی بھی تلاش نہ کر سکا۔ دوران سیاحت یا عبادت آپ کا گزر ایک ایسے چشمے سے ہوا جسے آپ آب حیات کہا جاتا ہے۔ اس چشمے سے پانی پی کر اللہ کے اذن سے آپ حیات ابدی یا بہت طویل عمر پانے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ
کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی اسلامی روایات اور صوفیانہ ادب میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی کا وصال مبارک ہوا تو ایک نہایت پروکار اور نورانی چہرے والے بزرگ تمام مجمع کو چیرتے ہوئے آپ کی میت اطہر کے پاس آ کر رک گئے۔ انہوں نے غالباً تعزیت اور دعا کے کچھ کلمات پڑھے اور پھر خاموشی سے واپس تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون تھے، کیا کوئی اس بزرگ کے بارے میں کچھ علم رکھتا ہے؟ اس پر باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر کے حکم سے اکثر مصیبت زدہ بھٹکے ہوئے اور پریشان حال لوگوں کو غیبی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں سے صلاح مشورہ کر کے یا براہ راست انہیں اللہ کے حکم کے مطابق دین پر عمل پیرا ہونے اور نیکی کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں بھٹکنے والے مسافروں اور مصیبت زدہ جہاز رانوں کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک نہایت نیک، پرہیزگار اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو کوئی خوش نصیب بندہ حضرت خضر کی کنیت اور ان کا نام و نسب اور ان کے باوجداد کا نام یاد رکھے گا اور محبت سے ذکر کرے گا تو اس کی برکت سے اس کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر مبارک قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ تفسیر مظہری میں مرقوم ہے کہ حضرت الیاس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ انہیں ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس سے ایک طویل واقعہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرا اور حضرت محمد کا گزر کسی پہاڑی علاقے سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک غیبی درد بھری آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس، جا کر اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون شخص ہے جو ایسی دعا کر رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر کسی غار یا گوشے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرے والے بزرگ اللہ کی عبادت میں نہایت خشوع و خضوع سے مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے بندے، کیا تو محمد کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام محمد کو پہنچا دینا اور ان سے عرض کرنا کہ آپ کا بھائی الیاس آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا یہ پیغام آپ کو دیا۔ یہ سن کر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر فوراً تشریف لے گئے۔ جب ہم حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو میں ادباً پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس کافی دیر تک آپس میں نہایت محبت اور گرم جوشی سے بات چیت کرتے رہے۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے آسمان سے خوان رحمت یعنی کھانا نازل ہوا۔ تب حضرت محمد نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور ہم تینوں نے مل کر وہ جنتی کھانا تناول فرمایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس سفید رنگ کا خوبصورت پرندہ یا نورانی سواری آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اور وہ حضرت الیاس کے پاس آئی تو حضرت الیاس اس پر سوار ہو کر دوبارہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال ماہ رمضان المبارک میں بیت المقدس میں اکٹھے تشریف لاتے ہیں اور وہاں اعتکاف کرتے اور روزے رکھتے ہیں۔ نیز حج کے موقع پر بھی وہ دونوں حج ادا کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اور یہ دونوں برگزیدہ نبی اللہ کے حکم سے خشکی پر اور تری میں مصیبت زدہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ چوتھے نبی جو اسلامی روایات کے مطابق ابھی تک زندہ ہیں اور ایک بلند مقام پر فائز ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زندہ ہونے اور آسمانوں پر اٹھائے جانے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ المریم میں آپ کا ذکر خیر ان الفاظ میں ہوا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر بے شک وہ سچا نبی ہے اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر، بعض روایات میں چھٹے آسمان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس کی ملاقات بھی ثابت ہے۔
حضرت ادریس زمین پر رہتے ہوئے سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت اللہ کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس پیشے کے اعتبار سے ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ جب کپڑوں کی سلائی کرتے تو ہر ٹانکے پر اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیوں کا شمار اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی مجموعی نیکیوں سے بھی آپ کی اس دن کی نیکیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ سبحان اللہ، آپ کو زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے آپ کی جان قبض کی اور پھر فوراً ہی اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے بچنے کا مزید احساس پیدا ہو۔ چنانچہ آپ کو دوزخ کا نظارہ بھی کرایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت کی لازوال نعمتوں، حسن و جمال اور ابدی راحتوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا اور کہا میں اب یہیں رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ اب آپ کو اپنے مقرر مقام کی طرف واپس جانا چاہیے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہیں جنت میں ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ وہ اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا کی بشارت کے تحت یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان برگزیدہ انبیاء کرام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور دین اسلام کے مطابق پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔